اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وَإِذَا أُدِّلَتِ السِّهَامُ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ كَانَتْ فِي مُتَسَاوِيهَا كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ زَرًا أَوْ عَدًّا بِعَدَدِ الْأَنْصِبَةِ أَوْ بِالْقِيمَةِ إِنْ اخْتَلَفَتْ كَالْأَرْضِ وَالْحَيْوَانِ۔ بس میرے عزیزو، آج اس میں ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بحث ہماری تقسیم کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب سہام اجزاء کے لحاظ سے یا قیمت کے لحاظ سے برابر ہو جائیں اور جو شریک ہیں وہ بھی اتفاق کر لیں، اپنے اپنے حصے پر راضی ہو جائیں، تو یہ تقسیم لازم ہو جاتی ہے۔ جب سہام برابر ہوں اجزاء کے لحاظ سے یا قیمت کے لحاظ سے، اور وہ جو شریک ہیں ساتھی وہ بھی راضی ہوں اور اتفاق کر لیں، جو حصہ ان کو مل رہا ہے کہیں کہ ہم راضی ہیں، تو وہ تقسیم جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، تقسیم لازم ہو جاتی ہے۔ اچھا میرے عزیزو، اگر وہ راضی نہ ہوں، یہ جو تقسیم کی ہے ہم نے، یہ جو تقسیم کی ہے اور سہام برابر تھے، اجزاء کے لحاظ سے برابر تھے یا قیمت کے لحاظ سے برابر تھے، راضی ہو گئے دونوں شریک تو بسم اللہ۔ اگر راضی نہ ہوئے کہ ہم اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں، وہاں کیا کریں؟ وہاں فرماتے ہیں پھر کورا ڈالیں گے کورا ڈالیں گے۔ کورا کا طریقہ یہ ہے کہ جو شریک ہیں ان کا نام لکھیں گے، شریکوں کے نام لکھیں گے، یا جو حصے ہیں حصے ان کا سہام کے نام لکھیں گے یا بندو کے نام لکھیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ کسی کاغذ پہ لکھ کے محفوظ کر لیں گے میرے بچوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر ایک ایسے بندے کو بلائیں گے جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو صورتحال کا پتہ نہیں ہے، اس کو کہیں گے کہ ایک نام اٹھا یا ایک سہام حصہ اٹھا، تو پھر جس کے نام کا وہ نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ اسی کو دے دیں گے۔ کورا مثلا جو ہے، جب مطلب حل نہ ہو رہا نا، تو کہتے ہیں کورے کے ذریعے سے نا وہ مسئلے کو کیا کیا جاتا ہے؟ حل کیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں، جب سہام میں اتفاق ہو مقدار کے لحاظ سے، جب حصے مقدار کے لحاظ سے کیا ہوں، ان میں اتفاق ہو، تو اس صورت میں یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اگر حصے مختلف ہوں، سہام اگر مختلف ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم نے جو تقسیم کرنی ہے نا، اقل سہام پر پھر اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر سہام مختلف ہیں، حصے مختلف ہیں مقدار کے لحاظ سے، تو پھر تقسیم ایسے کریں کہ اقل سہام جو بنتا ہے نا، اتنا پھر اس کے حصے بنائیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہے، ایک بندے نے دیے ہیں 50,000، دو اور ہیں جنہوں نے دیے ہیں 25,000، بندے 3 ہیں۔ اب اقل سہام کتنا بنتا ہے؟ اقل سہام کے لحاظ سے، کیونکہ ایک کا حصہ تو 25 ہے،
تو لہذا ہم اس کے 4 حصے کریں گے، 4 حصے کریں گے۔ اقل سیام 25,000 ہے نا، 2 نے 25 دیے ہیں نا، ایک کے ٹھیک ہے 50 ہے، لیکن ہم اس کی جو حصے بنائیں گے نا وہ 4 بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب سیام مختلف ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم میرے بچے یہ کرتے ہیں اقل سیام پہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو اقل سیام ہے ٹھیک ہے اس کو پہلا حصہ قرار دیتے ہیں۔ متقاسمون جو تقسیم کرنے والے ہیں اس کو پہلا معین کریں گے یا حاکم معین کرے گا۔ معاف کرنا، گلہ چند دنوں سے خراب ہو کے آ رہا ہے، لیکن میں نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق مطلب ہے کوشش کر رہا ہوں کہ بیان کرتے رہیں، زندگی کا تو کوئی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں صحت کب ٹھیک ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ محسوس نہیں کریں گے، مطلب انشاءاللہ اللہ کرے گا کسی حد تک پہنچ جائے گا، کمی بیشی رہ جائے تو معاف فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَتُكْتَبُ أَسْمَاؤُهُمْ، اچھا پھر شرکاء کے بچوں نام لکھیں گے، نہ سہام کے نام نہیں، شرکاء کے نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ تھوڑا فرق سے بچنے کے لیے۔ پھر فرمایا جس کا نام نکل آئے گا، جس کا نام بھائی پرچی ڈالی نا، جس کا نام نکلا ٹھیک ہے، وہ جو 4 حصے کیے ہیں، جو پہلا حصہ ہم نے رکھا ہے وہ اٹھا لے گا۔ اگر اس کے حصے زیادہ بنتے ہیں، 50,000 اس نے دیا تھا، نام اسی کا نکلا ہے، تو ایک حصہ اور اٹھا لے گا، اپنا حصہ کامل کر لے گا، ترتیب سے اٹھائے گا۔ پہلے حصے کو اٹھایا ہے نا، تو ابھی اس کا حصہ اگر اور بنتا ہے تو پھر نا وہ دوسرے تیسرے کو چھوڑ کر کے مثلا چوتھے کو اٹھائے نہیں، پہلے کو اٹھایا ہے تو پھر اس کے ساتھ لگتا دوسرا وہ اٹھائے گا، ترتیب ہے، اپنا حصہ اٹھائے گا۔ پھر جناب دوسرے کا نام نکل آتا ہے، پھر دوسری پرچی نکالیں گے نا، پھر دوسرے کا نام نکلتا ہے، اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا اسی ترتیب کے ساتھ نا وہ اپنا حصہ اٹھا لے گا، دوسرا اپنا حصہ اٹھا لے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اٹھانے جو ہے نا وہ ترتیب سے جو ہے اس کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہو گئی میری بات۔ اچھا اس کے بعد جو اگلا مطلب ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر تقسیم میں یہ بات ظاہر ہو جائے، غلطی ہے، غلط ظاہر ہو جائے، لو ظہر غلط فی القسمت، قسمت میں اگر غلطی ظاہر ہو جائے بینہ کے ذریعے سے، یا وہ جو تقسیم کرنے والے تھے نا انہوں نے خود کہا ہے کہ تقسیم غلط ہوئی ہے، جو خود تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کرنے والوں نے خبر دی ہے، یا بینہ کے ذریعے سے خبر یہ آئی ہے ٹھیک ہے کہ یہ تقسیم غلط ہو گئی ہے۔ اگر قسمت غلط ہو نکل آئے بطلت، تقسیم باطل ہو جاتی ہے۔ اگر قسمت غلط ظاہر ہو جائے، 2 بندے گواہی دے دیں، یا وہ خود بندے جنہوں نے تقسیم کرنے تھے حصے اپنے، وہ خود کہتے ہیں تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، یہ باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ایک بندہ ان 2 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، ایسے دعویٰ کر رہا ہے ایک تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی بھائی، اور شاہد بھی اس کے پاس نہیں ہے، بینہ بھی نہیں ہے، تو جو دوسرا ہے وہ قسم کھائے گا، دوسرا قسم کھائے گا، اور جو تقسیم ہے وہ مکمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 آدمی ہیں نا، ایک کہے تقسیم غلط ہوئی ہے، بھائی اس سے کہیں دلیل بھی کوئی نہیں اس کے پاس، بینہ بھی کوئی نہیں، تو اس کے مقابلے والا جو دوسرا بندہ ہے نا وہ قسم کھائے گا، اور تقسیم جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گی، تقسیم جو ہے پھر وہ مکمل ہے۔ اچھا اگر وہ دوسرا جس نے قسم کھانی ہے وہ انکار کر دے کہ میں تو قسم نہیں کھاتا، تو پھر خود وہ جو مدعی ہے جو کہتا ہے غلط تقسیم غلط ہوئی ہے، مدعی کو کہیں گے قسم، پھر مدعی کو کہیں گے تو کھا، مدعی قسم کھائے گا اور تقسیم پھر باطل ہو جائے گی،
उस सूरत में तकसीम बातिल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला मतलब ये है कि माल जो तकसीम किया गया है, माल तकसीम हो गया, ज़ाहिर हुआ कि भाई एक और बंदा भी है जो मुस्तहिक है। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे के 2 बेटे थे, उन्होंने माल को तकसीम कर लिया। ठीक है, वो बंदा फौत हो गया तो बाद में पता चल गया कि उस बंदे की कहीं और शादी भी थी उसका भी मसलन वहाँ से कोई बेटा था, तो वो भी तो शरीक है ना, वो भी तो उसी बाप का बेटा है। ठीक है, पता नहीं था ना कोई और शादी भी है उसकी। तो वो बंदा मतलब है जब माल तकसीम हो गया है, पता चले कि एक और बंदा भी मुस्तहिक है और उसका हिस्सा भी मुय्यन है उसका हिस्सा, और वो बराबर है। ठीक है, यानी 2 भाई जो थे ना, उसका हिस्सा आधा एक भाई के पास चला गया, आधा दूसरे के पास चला गया, तो वो उसको निकाल के दे देंगे। तकसीम ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गई बात अजीजों। अच्छा, लेकिन अगर सिहाम में तसावी ना हो, सिहाम में अगर तसावी नहीं है, ठीक है, तो फिर किस्मत ना बातिल हो रही है, इबारत से पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर वो मुस्तहिक है बतौर मुशा, पीछे हमने कहा वो बंदा जो तीसरा मुस्तहिक निकल रहा है ना, उसका हिस्सा मुय्यन है, वो था। लेकिन अगर कहें कि जनाब अगर मुस्तहिक हो लेकिन वो हो बतौर मुशा, ठीक है, तो वो तकसीम जो है ना बातिल हो जाती है। मुशा का मतलब होता है जुज़ में ये शरीक था, तो बाकियों ने जो तकसीम की है उनको हक ही नहीं था, उन्होंने इस मुस्तहिक से भी तो इजाज़त लेनी थी ना तकसीम करते हुए। अगर इस मुस्तहिक का हिस्सा बतौर मुशा है, मुशा कहते हैं कि हर जुज़ में ये शरीक है, तो फिर अगर उन्होंने तकसीम किया है और इस तीसरे की इजाज़त नहीं थी, मुस्तहिक जो मुशा है, ये तकसीम क्या हो जाएगी? बातिल हो जाती है। ये तकसीम मेरे बच्चे बातिल हो जाती है। भला आज मैंने क्या आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है? अर्ज़ किया है कि जब हिस्से बराबर हो जाएं, कैसे बराबर हों? अज्जा के लिहाज से या कीमत के लिहाज से बराबर हों। ठीक है, क्यों भला? क्योंकि वो जो है ना माल मुश्तरक, या वो मिसली है मेरे बच्चे या कीमी है। मिसली वो होता है कि जिसके अज्जा की कीमत बराबर बराबर होती है, जैसे गंदम है, चावल है, ठीक है ना, उनके अज्जा की कीमत बराबर बराबर होती है। कीमत जैसे ज़मीन है, उसकी कीमत देखो मुख्तलिफ है, हैवान है, हत्ता 2 गाय हूँ तो हर गाय की कीमत अलग अलग हो सकती है। लिहाजा ये अज्जा का इशारा मिसली की तरफ है और कीमत का इशारा वो जो कीमी नहीं होती चीज़, कीमी, उसकी तरफ है। लेकिन हमारी बात ये है कि जब हिस्से बराबर हो जाएं, अज्जा के लिहाज से बराबर हैं या कीमत के लिहाज से बराबर हैं, और दोनों पार्टियों का इस तकसीम पर इत्तेफाक भी है, ठीक है, तो ये तकसीम लाजिम हो जाएगी। लेकिन अगर वो 2 बंदे या मैं कहूँ 2 पार्टियां जिनका इश्तिराक है, अगर वो राजी न हुए तकसीम पे, तो अब क्या करेंगे? अब कहते हैं डालेंगे कुरा। ठीक है, तो कुरा के जरिए से इस मसले को हम क्या करेंगे? हल कर देंगे। कुरा के जरिए से मसले को हल करेंगे। ठीक है, फिर आगे एक मतलब और बताया है कि अगर ये जो तकसीम हुई है गलती ज़ाहिर हो जाए कि ये तकसीम ठीक नहीं हुई, बय्यना के जरिए पता चले या तकसीम करने वाले जो हैं हिस्सेदार वो बता दें कि ये तकसीम ठीक नहीं, तकसीम बातिल हो जाएगी।
لیکن اگلی بات میرے بچے میں نے یہ کی ہے کہ دو آدمیوں میں ایک کہتا ہے تقسیم غلط ہوئی ہے، دوسرا نہیں کہتا، اور جو ایک کہتا ہے غلط ہوئی ہے نا اس کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، تو دوسرا بندہ قسم کھائے گا، تقسیم ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ دوسرا قسم سے انکار کرے تو یہ قسم پھر پلٹاتے ہیں مدعی کی طرف، مدعی جو کہتا ہے باطل ہوئی ہے، مدعی قسم کھائے گا، تقسیم باطل ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ آخری بات میں نے یہ کی ہے کہ مال تقسیم ہوا، ظاہر ہوا کہ ایک اور بندہ بھی اس تقسیم میں حقدار ہے اور اس کا حصہ معین ہے۔ مال تقسیم ہوا، ظاہر ہوا ایک اور بندہ مستحق ہے اور اس کا حصہ جو ہے وہ معین ہے، تو اس کو حصہ دے دیں گے، تقسیم باطل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تقسیم باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس مستحق کا حصہ بطور معین نہیں ہے، بطور مشاع ہے، ٹھیک ہے، تو جو تقسیم انہوں نے کی ہے نا وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی اجازت نہیں لی گئی۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وَإِذَا عُدِّلَتِ السِّهَامُ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ كَانَتْ فِي مُتَسَاوِيهَا كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ ذَرْعًا أَوْ وَدًّا۔ اذا عدلت السہام بالاجزاء، سہام یعنی جب حصے، عدلت یعنی سویت، جب حصے برابر ہو جائیں اجزاء کے لحاظ سے، ان کانت فی متساویہ، اگر اجزاء برابر ہیں کیل کے لحاظ سے، او وزنن یا وزن کے لحاظ سے، او ذرعن یا ذر کے لحاظ سے، او ودن یا گنتی کے لحاظ سے، بے عدد الانصبا، حصوں کی تعداد کے مطابق، او بالقیمت، اذا عدلت السیام بالاجزاء او بالقیمہ، جب سیام برابر ہو جائیں اجزاء کے لحاظ سے جیسا بتایا ہے، یا قیمت کے لحاظ سے، ان اختلفت، اگر قیمت میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے نا، کل ارض ہے جیسے زمین ہے، والحیوان ہے، واتفقا علی اختصاص کل واحد بسہم، اور اتفاق ہے علی اختصاص کل واحد، ہر ایک کا سہم کے خاص ہونے پر اتفاق بھی ہے، لازمہ، یہ تقسیم لازم ہو جائے گی من غیر قراتن، قرے کے بغیر، کیوں؟ لصدق القسمت مع التراضی الموجبت لتمیز الحق، کیونکہ تقسیم صدق کرتی ہے تراضی کی صورت میں، الموجبت لتمیز الحق، جو موجب تمیز حق ہے، ولا فرق بین قسمت رد وغیرہ، اور اس میں فرق نہیں ہے بین قسمت رد، ٹھیک ہے، رد بھی کوئی چیز کرنی پڑے ایک حصے والے کو، وغیرہ یا رد نہ کرنی پڑے، اس تقسیم میں فرق نہیں ہے، برابر برابر ہو، البتہ چاہے ایک پارٹی کو، ایک بندے کو چونکہ کچھ ملا ہے زیادہ، تو اس زیادتی کے بدلے میں یہ دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ کچھ پیسے دیتا ہے، فرق اس میں نہیں ہے، اس بات میں فرق نہیں ہے، چاہے تقسیم رد پر مشتمل ہو یا غیر رد ہو، ولا فرق بین قسمت رد وغیرہ، رد یعنی کوئی چیز اضافی دینی پڑے ایک کو، ٹھیک ہے، کیوں اضافی دینی پڑے ایک کو؟ کیونکہ اس کا تھوڑا سا نا فرض کریں حصہ زیادہ آیا ہے، تو اس زیادہ کے مقابلے میں وہ دوسرے کو تھوڑا کم پڑ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، مثلا دو گائے ہیں، ایک موٹی ہے ایک تھوڑی سی نا کمزور ہے، تو موٹی گائے جس کے قبضے میں آئی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے، تو وہ جو اس کو کمزور ملی ہے وہ اس کو اس کمزوری والے کو کچھ دے گا نا، کیونکہ اس نے موٹی لی ہے۔ وَإِلَّا يَتَّفِقَ عَلَى الْاخْتِصَاصِ، اگر ان دونوں کا جو تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتفاق نہ ہوا اس اختصاص پر، ٹھیک ہے، اکریا، کورا ڈالا جائے گا۔ کورے کے پھر دو طریقے ہیں،
बेअन युक्तबा अस्माउ शुरका के नाम को लिखा जाएगा, औ अस्सिहाम कुल्लु फी रुकतिन, या हिस्से लिखे जाएंगे, कुल्लु फी रुकतिन हर एक को रुका एक पर्ची में, व तुसान और उसको मख्फी किया जाएगा, महफूज किया जाएगा, व युअम्मरु मन लम युत्तलिह अला सूरते बे इखराज इहदाहुमा अला इसमें अहदिल मुतकासिमैन और अहद सियाम। युअम्मरु कहेंगे, अम्र करेंगे, मन लम युत्तलिह जो मुत्तले नहीं है, जिसको इत्तला नहीं है, अला सूरतिन जिसको सूरत वाले वाक़े इस कज़िये पर जिसको इत्तला नहीं है, बे इखराज इहदाहुमा कि उन दोनों में से एक को क्या करेगा, खारिज करे, अल्लाह इसमें आदिल मुतकासिमैन तकसीम करने वालों के किसी नाम को निकाले, एक के नाम को निकाले, और अहद सियाम ये किसी के हिस्से को निकाले। हाजा इज़ा इत्तफ़क़त सियाम कदरन, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये उस सूरत में है जब सियाम कदरन मिक़दार के लिहाज से उसमें इत्तेफाक हो। वल्लौ इख्तलफत कुस्सिमा अला अकल सियाम, अगर इख्तलाफ हो तो इसको तकसीम किया जाएगा अला अकल सियाम, अकल सियाम पर इसको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अगर ये सियाम मुख्तलिफ हैं, कुस्सिमा अला अकल सियाम, तो अकल सियाम पर इसको तकसीम करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि फर्ज करें एक शिरकत की है, एक बंदे ने 50,000 डाला है, दो बंदे और हैं जिन्होंने 25-25 डाला है, तो अकल हिस्सा कितना 25 का है ना, तो टोटल इसकी अकल सियाम को मद्देनजर रख कर तकसीम करनी है, 4 हिस्सों में करेंगे। वज्जो इल्लल्लाह अव्वलो युअय्यिनुहुल मुतकासिमून व इल्ला अल हाकिम, जो इल्लल्लाह वो अकल सियाम को करार दिया जाएगा, अव्वलो अव्वल हिस्सा युअय्यिनुहु उस अव्वल को मुय्यन करेंगे तकसीम करने वाले, व इल्ला हाकिम वरना हाकिम मुय्यन करेगा। व तुक्तबो अस्माउहुम शुरका के नाम लिखे जाएंगे, ला अस्माउ सिहाम सिहाम के नाम नहीं, ठीक, हजरन मिन तफरीक से बचने के लिए, फर्क से बचने के लिए। फमन खरजा इस्मुहु अव्वलन अखज़ मिनल अव्वल व अकमल नसीबुहु मिनहा अला तरतीब। फमन खरजा इस्मुहु अव्वलन, पस पहले जिसका नाम निकला, अखज़ मिनल अव्वल वो पहला हिस्सा उठाएगा, पहला के बाद फिर आगे नहीं जाएगा, पहले के साथ जो पड़ा है वो उठाएगा। व अकमल नसीबुहु मिनहा अला तरतीब, और अपने हिस्से को कामिल करेगा बतौर तरतीब, अलग तरतीब, यानी पहले के बाद फिर दूसरा उठाएगा, छोड़ के आगे नहीं जाएगा। सुम्मा युखरिजु सानी, फिर दूसरे का नाम निकालेंगे। इन कानू अक्सर मिन इसनैन, अगर वो दो से ज्यादा है, वहाँ कजा। सुम्मा इन इश्तमलतिल किस्मतो अला रद्दिन ओ तो बेरा रिज़ाहुमा बादहा व इल्ला फला, अगर ये किस्मत मुश्तमिल हो रद्द पर, अगर ये किस्मत ये तकसीम रद्द पर मुश्तमिल हो, क्या मतलब, यानी कुछ देना भी पड़े, एक ही बंदे को कुछ इजाफी दूसरे को देना पड़े, क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा मतलब है जो माल मिला है ना वो कम मिला है, इसको थोड़ा अच्छा मिला है, तो ये दूसरे को देगा। रद्द का मतलब कुछ माल देगा उसको। ओ तो बेरा रिज़ाहुमा बादा, तकसीम के बाद दोनों की रिजायत मोतबर है कि वो राजी हो जाएं, ठीक है। व इल्ला फला, अगर वो राजी ना हो और ये तकसीम भी रद्द पर मुश्तमिल है, यानी कुछ देना पड़ता है एक बंदे को, वो राजी नहीं हो रहा है, इल्ला अगर राजी ना हो फला, तो ये फिर ठीक नहीं है। आगे वलो ज़हरा गलतुन फिल किस्मते बेबय्यनतिन औ बिइत्तिलाइल मुतकासिमैन बतलत, अगर तकसीम में गलती जाहिर हो जाए, कैसे जाहिर हुई, बेबय्यनतिन दो आदिल गवाहों ने ये बताया बय्यना के जरिए, औ बिइत्तिलाइल मुतकासिमैन या तकसीम करने वालों ने इत्तला दी, बतलत ये तकसीम बातिल है। वलो इद्दा ए अल गलत अहदुहुमा, अगर उन दोनों में एक गलत का दावा करे,
ولا بینتا اور کوئی بینہ بھی نہیں ہے، حلف الآخر تو دوسرا قسم کھائے گا، لِأَصَالَةِ الصِّحَةِ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فَإِنْ حَلَفَتْ تَمَّتِ الْقِسْمَةُ اگر قسم کھایا، ان حلفا اگر اس نے قسم کھائی، دوسرے نے کھانی ہے نا قسم، تمت القسمت تو قسمت مکمل ہے، وَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کیا، حلف المدعی تو مدعی قسم کھائے گا۔ مدعی کون ہے؟ جو کہتا ہے تقسیم غلط ہوئی ہے، اس کو کہیں گے اچھا تو قسم کھا۔ البتہ ان لم یقضى بالنقول اگر نقول کے ذریعے ہم فیصلہ نہ کریں، نقول کے ذریعے فیصلہ نہ کریں، نقول یعنی کیونکہ اس بندے نے کھانی تھی قسم، ایک نے یوں ہی قسم سے انکار کرے ہم فیصلہ کر دیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نقول کے ذریعے فیصلہ کے قائل نہ ہوں، ان لم یقضى بالنقول یعنی صرف انکار سے فیصلہ نہ کریں تو پھر وہ قسم مدعی کو کہتے ہیں، مدعی قسم کھائے، حلف المدعی۔ وَنُقِضَتْ تقسیم باطل ہو جائے گی۔ اگلا مطلب ہے وَلَوْ ظَهَرَ فِي الْمَقْسُومِ اسْتِحْقَاقُ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ بِالسَّوِيَّةِ فِي الْمَقْسُومِ اس تقسیم ہونے والے مال میں لو ظَهَرَ استحقاق بعض اگر بعض کا استحقاق ظاہر ہوا، معین وہ بھی بطور معین بالسویہ برابر برابر، ٹھیک ہے، دو بندوں نے تقسیم کر لیا، پتہ چلا ایک تیسرا بھی اس میں شریک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حصہ معین ہے، بالسویہ برابر برابر ہے، ٹھیک ہے، ولا یخلو اخراجہ بالتعدیل اخراجہ اس معین کا نکالنا، ٹھیک ہے، اس تقسیم عادلانہ کو خلل لا یخلو خلل نہیں ہے، ولا یخلو اخراجہ اس معین کو خارج کرنے سے کوئی خلل نہیں ہے اس تعدیل میں، تقسیم عادلانہ میں، فلا نقضا یہ تقسیم پھر باطل نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن فائدۃ القسمت باقیۃ اس لیے کہ اس تقسیم کا فائدہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِفْرَادُ كُلِّ حَقٍّ عَلَى حِدَةٍ اور ہر ایک کو علیحدہ اپنا حق مل رہا ہے، وَإِلَّا يَكُنْ مُتَسَاوِيًا فِي السِّهَامِ اگر وہ حصوں میں برابری نہ ہو بالنسبہ، ٹھیک ہے نا، إِلَّا يَكُنْ مُتَسَاوِيًا ٹھیک ہے، فِي السِّهَامِ اگر سہام میں تساوی نہیں آ رہی بالنسبہ، نُقِضَتِ القسمت قسمت باطل ہو جائے گی، کیوں؟ لِأَنَّ مَا يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ بِقَدْرِ حَقِّهِ اس لیے ما يبقى جو باقی ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، لا يَكُونُ بِقَدْرِ حَقِّهِ وہ اس کی حق کی مقدار جتنا نہیں ہے، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع إلى الآخر بلکہ ان دونوں میں سے ایک رجوع کرتا ہے دوسرے کی طرف، وتعود الإشاء اور اشاء جو ہے اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں، وَقَضَى لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مُشَاءً اسی طرح یعنی تقسیم باطل ہے، قضا کا اشارہ ہے، اسی طرح تقسیم باطل ہے، لو کان المستحق مشاءً اگر مستحق مشاء ہو یعنی اس کا جو ہے نا جز میں وہ شریک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تقسیم باطل ہے، کیوں؟ لأن القسمت حینئذ لم تقع بالرضا جمیع الشرکاء کیونکہ تقسیم اس وقت جو ہے تمام شرکاء کی رضایت سے واقع نہیں ہوئی ہے، باقیوں نے تقسیم کیا تھا، اس بندے کا حق بھی بطور مشاء تھا، اس سے تو اجازت ہی نہیں لی گئی تھی، اس لیے جو ہے وہ تقسیم باطل ہے۔ وَقَضَى لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مُشَاءً اسی طرح اگر مستحق مشاء ہو باطل ہے تقسیم یعنی لأن القسمت حینئذ لم تقع بالرضا جمیع الشرکاء اس لیے کہ تقسیم اس وقت تمام شرکاء کی رضا سے واقع نہیں ہوئی ہے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، خدا کے لطف و کرم سے الحمدللہ کتاب القضاء جو ہے وہ بھی ہماری تمام ہو گئی، انشاءاللہ خدا کا لطف ہوا تو ہم اگلی کتاب و شہادات کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔